بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ برادران مسلک اہل سنت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم تمامی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلے ان آیات کے لفظی ترجمے پر غور فرمائیں، پھر انشاءاللہ الرحمن تفصیلی مفہوم بیان کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے مرج البحرین یلتقیان، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دو بحر جاری کیے، دو دریا چلائے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں بحروں کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی حجاب ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، اسی لیے وہ دونوں دریا آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں دریاؤں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کا تفصیلی مفہوم کیا ہے۔ وہ دریا کون ہے، برزخ کیا ہے، لولو اور مرجان سے کون مراد ہیں؟ محترم سامعین کرام، سورہ رحمان کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جن و انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دیں، پھر فرما رہا ہے کہ میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ان آیات میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین، اس نے دو بحر جاری کیے ہیں، دو دریا روا دوا کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ احدھا بحر السماء و بحر الارض وثانیھا البحر الحلو والبحر المالح۔ کسی نے کہا بحرین سے مراد آسمان و زمین کے دریا ہیں، کسی نے کہا وہ دریا مراد ہے جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور وہ دریا مراد ہے جس کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک بحرین سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہیں، اور بعض نے لکھا کہ بحرین سے مراد دریائے فرات یا دریائے نیل ہے، اور کسی نے کچھ کہہ دیا۔ جو کسی کی سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ اس وقت میرا مقصد کسی تفسیر کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کے تعلق سے بحث کرنا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مفسرین کرام نے ان آیات کی جو تفسیرات بیان کی ہیں، ان کے علاوہ ایک اور تفسیر بیان ہوتی ہے،
جو آج یہ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اور یہ جو تفسیر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، یہ تفسیر برائے نہیں ہے، یہ میری ذاتی تفسیر نہیں ہے، یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان فرمودہ تفسیر ہے۔ وہ دو صحابی رسول کون ہیں؟ ایک تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور جن کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہیں: زرقانی، تفسیر در منصور اور نزہۃ المجالس۔ سامعین محترم، اب پوری توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے مرج البحرین، اس نے جاری کیے دو دریا۔ میں بحر کا ترجمہ دریا کر رہا ہوں، سمندر نہیں کر رہا، کیونکہ سمندر جاری نہیں ہوتا، وہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں بہاؤ نہیں ہوتا۔ جاری ہونا، بہنا سمندر کا کام نہیں ہے، بلکہ جاری ہونا، بہنا دریاؤں کا کام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جن دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے وہ دو دریا کون ہیں؟ ایک دریا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، تو دوسرے دریا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ دریائے اسحاق مصر، شام اور فلسطین کی وادیوں کو سیراب کرتا رہا۔ دریائے اسماعیل ریگستان عرب اور صحرائے حجاز کو شاداب کرتا رہا۔ حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک دریا بنی اسرائیل ہے اور ایک دریا بنی اسماعیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں دریاؤں کے جاری ہونے کا طریقہ کیا تھا، ان دونوں دریاؤں کے بہنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یلتقیان، یعنی یہ دونوں دریا کبھی تو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بہتے ہیں، تو کبھی یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے جدا جدا بہتے ہیں، یعنی نہ یہ ہمیشہ مل کر بہتے ہیں اور نہ ہمیشہ جدا ہو کر بہتے ہیں، کبھی مل کر بہتے ہیں اور کبھی جدا جدا بہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ دریا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چشمے سے نکل کر بہتا ہے، جیسے دریائے جہلم اور دریائے راوی کشمیر کے چشموں سے نکل کر بہتے ہیں۔ دریائے گنگا گنگوتری سے نکل کر بہتا ہے اور دریائے جمنا جمنوتری سے نکل کر بہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دریا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چشمے سے نکل کر بہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن دو دریاؤں کا ذکر فرمایا ہے یہ دونوں دریا کس چشمے سے جاری ہوئے ہیں؟ تو سنیے، اس چشمے کا نام منبع البحرین ہے، یعنی دو دریاؤں کے نکلنے کی جگہ وہ ہیں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا مرکز بحرین ہیں، مصدر بحرین ہیں، مخزن بحرین ہیں، معدن بحرین ہیں، شجرہ بحرین ہیں اور منبع البحرین ہیں۔ اسی چشمہ صافی سے دو دریا جاری ہوئے، ایک دریا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے تو دوسرے دریا کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اگر آپ ان کا شجرہ نسب پڑھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں دریا کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے، لیکن جب ملتے رہے تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان سے موتی اور مرجان برآمد ہوتے رہے۔ آپ بحر اسحاق کو دیکھیں، دریائے اسحاق مسلسل بہتا رہا، پھر اس سے نہریں نکلی، ایک موسیٰ علیہ السلام کی نہر، ایک شعیب علیہ السلام کی نہر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور شعیب کی نہریں ملا کے یلتقیان کر دیا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا۔ اسی طرح دریائے اسماعیل بھی چلتا رہا، اپنی آن بان شان کے ساتھ رواں دوا رہا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے گھر تک پہنچا۔ پھر عبد المطلب سے دو شاخیں ہو گئیں، ایک شاخ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف پہنچی اور ایک شاخ ابو طالب کی طرف چلی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو طالب کے گھر مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ گویا یہ دونوں دریا چلتے چلتے بیت اللہ میں پہنچ کر یلتقیان ہو گئے۔ جب یہ دونوں دریا ملے تو اس شان سے ملے کہ ایک مدینۃ العلم تھا تو دوسرا باب و مدینۃ العلم بن گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک شہر تھا تو دوسرا در بن گیا، ایک شجر تھا تو دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیغمبر تھا تو دوسرا حیدر بن گیا، ایک مصطفیٰ تھا تو دوسرا مرتضیٰ بن گیا، ایک نبی تھا تو دوسرا علی بن گیا۔ مرج البحرین کا سلسلہ آگے بڑھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے ایک دریا جاری ہوا جسے ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کاشانہ نبوت میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ یہ دونوں دریا اپنی روانی کے ساتھ چلتے چلتے یہ دونوں بحر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مسجد نبی میں آ کر یہ دونوں دریا مل گئے، گویا یلتقیان ہو گیا، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ پھر تو کیا ہوا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے لولو اور مرجان پیدا ہوئے۔ عربی زبان میں لولو موتی کو کہتے ہیں اور مونگے کو مرجان کہتے ہیں۔ موتی بڑا ہوتا ہے اور مونگا ذرا چھوٹا ہوتا ہے، ہیں دونوں موتی، ایک بڑا موتی ایک چھوٹا موتی۔ بڑے موتی کا نام حسن ہو گیا، چھوٹے موتی کا نام حسین ہو گیا۔ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا، یہ دونوں دریا آپس میں ملے تو ان دونوں دریاؤں سے لولو اور مرجان نکلے۔ لولو سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب ذرا دلیل سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وفی قولہ تعالی مرج البحرین یلتقیان قال علی وفاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہما برزخ لا یبغیان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی بحرین سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، برزخ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، لولو اور مرجان سے مراد حسن و حسین ہیں۔ قال بعض المفسرین فی قولہ تعالی مرج البحرین اے بحر النبوۃ من فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وبحر الفتوۃ من علی رضی اللہ تعالی عنہ بینہما حاجز من تقوی، یعنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ بحرین میں ایک بحر نبوت ہے اور ایک بحر فتوت ہے۔ بحر نبوت سے مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بحر فتوت سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تقوی کا حجاب موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بحرین سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور برزخ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور لولو اور مرجان سے مراد امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اگر آپ ان دونوں نوجوانوں کی بات کریں، یعنی اگر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بات کی جائے تو یہ دونوں ایسے موتی ہیں کہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ امام حسن کا درجہ امام حسین سے اس لیے بڑا ہے کہ حضرت امام حسن دوسرے امام ہیں اور حضرت امام حسین کی امامت تیسری ہے۔ امام حسن کی شان یہ ہے کہ حسن جگر گوشہ سیدہ بطول ہیں۔ حسن
گلشن تطہیر کا پھول ہیں، حسن سند مقام قبول ہیں، حسن ناجش آل رسول ہیں، حسن امام مظلوم ہیں، حسن شہید مسموم ہیں، حسن نشان پنجتن پاک ہیں، حسن پیامبر صلح و امن ہیں، حسن سوز و سرور انجمن ہیں، حسن گل سرسبز باغ رسالت ہیں، حسن گنچائے نو بہار چمن امامت ہیں، حسن صبح ایمان کی شبنم ہیں، حسن فروغ ماہ و انجم ہیں، حسن محبت و مودت کا سنگم ہیں، حسن نبوت کا خلیفہ پنجم ہیں، حسن وارث آل ابا ہیں، حسن خامس اہل کسا ہیں۔ حضرات محترم، اگر چھوٹے موتی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے موتی ہیں، لیکن جو موتی چھوٹا ہوتا ہے وہ چمکدار بھی ہوتا ہے اور مہکدار بھی۔ حضرت امام حسین امامت کے شاہکار بھی ہیں اور شہادت کے در شہسوار بھی۔ حضرت امام حسین حجرہ بطول کی زینت بھی ہیں اور شجرہ رسول کی نزہت بھی، وارث فکر بوذر بھی ہیں اور مظہر قوت حیدر بھی۔ حضرت حسین تخت کا سکندر بھی ہیں اور بخت کا قلندر بھی، حکمت کا لقمان بھی ہیں اور بصیرت کا سلمان بھی، خلوتوں میں صف بصف بھی ہیں اور جلوتوں میں سربک بھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی، بشر کے چہرے زنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ تا قیامت۔ حضرات حسنین کریمین یہ دونوں بحر نبوت کے دو موتی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک لولو ہے ایک مرجان ہے، ایک شبر ہے ایک شبیر ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ دونوں گلشن زہرا کے پھول ہیں، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول ہے، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں نائبان احمد مختار ہیں، دونوں راکب دوش پیغمبر ہیں، دونوں قسیم آب کوثر ہیں، دونوں تاجدار گلشن ہستی ہیں، دونوں قافلہ سالار عشق و مستی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یقیناً راکب دوش شہ ابرار تھے دونوں، جوانان ریاض خلد کے سردار تھے دونوں، یہ دونوں مصطفیٰ کے سامنے سے جب گزرتے تھے دعائے مصطفیٰ دونوں کے حق میں رب سے کرتے تھے۔ میں ان دونوں کا طالب ہوں میرے مطلوب ہیں دونوں، میں ان دونوں کا طالب ہوں میرے مطلوب ہیں دونوں، خدا محبوب رکھ ان کو مجھے محبوب ہیں دونوں۔ حسنین کریمین کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے میرے ان دونوں شہزادوں حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک دوسرے موقع پر امام الانبیاء نے فرمایا، اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سامعین کرام، اب آپ فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہوں گے تو ان سے بغض و عداوت رکھنے والا، ان سے کینہ رکھنے والا، ان پر زیادتی کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ یزید کو جنتی کہنے والے یاد رکھیں، بلا شبہ یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار بھی ہیں اور قافلہ شہادت کے سردار بھی، یہ دونوں شہید بھی ہیں
یہ دونوں شہید ہیں، ایک شہید مسموم ہے تو دوسرا شہید مظلوم ہے، ایک زہر سے شہید ہوا تو دوسرا خنجر سے، جس نے حسن کو زہر دیا وہ بھی جہنمی اور جس نے حسین کو شہید کیا وہ بھی جہنمی، دونوں پائیں گے سزا، تقصیر ہے دونوں کی ایک۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم حسنین کریمین کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ بس انہی چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔